السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج کی 2 خبریں، اس کے اوپر تجزیہ اور تبصرہ اور کچھ اور بھی بات ہو جائے. ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بیان دیا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، فوج کے اوپر الزام تراشیاں اور چہم گوئیاں نہ کی جائیں، اور بیک ڈور رابطے کوئی نہیں ہیں. اور اگر اس قسم کے رابطوں کا جو الزام لگایا جا رہا ہے، الزام لگانے والے ثبوت لے کر آئیں. دوسرا، صدارتی جو آرڈیننس ہے اور اس کے اوپر سینٹ کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر آ جاتے ہیں. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے کشمیر کے اندر جو جلسہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیک ڈور، اس کے عمران خان کے بڑے جو ہیں وہ بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں ہم سے، یا رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہا کہ سینٹ الیکشن کے قومی اسمبلی کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اس سے قابو نہیں آ رہی، تو یہ کسی اپنے بڑوں کو، کسی آرمی کے بندے کو کہتے ہیں کہ دبکا لگاؤ ان کو تھوڑا سا، تاکہ یہ چپ ہو جائیں. جو تھریٹ اپوزیشن کی وجہ سے تھی گورنمنٹ کو، وہ تو آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ 20 ستمبر سے اے پی سی شروع ہوئی، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے جلسے شروع ہوئے، پھر تھریٹس شروع ہوئے، پھر دسمبر میں حکومت ختم کرنے کے اور کرانے کے دعوے کیے گئے بڑے بڑے بلند و باغ. پھر جنوری میں تو حکومت ختم ہوئی کی ہوئی، اور استعفے جو ہیں منہ پہ مارنے کی باتیں تھیں اور آر اور پار کرنے کی باتیں تھیں. وہ تو ہوا نہیں، وہ تو اب 26 مارچ تک چلا گیا. اور عدم اعتماد کے اوپر بھی خاموشی ہے، طریقہ عدم اعتماد پہ بھی ہوتا ہے، استعفے والے ایشو پہ بھی خاموشی ہے. تو بقول آپ کے کہ اگر آپ کوئی بہت بڑی تھریٹ کریٹ کر رہے ہیں، آپ نے کوئی عوامی سمندر باہر نکالا ہے، پھر تو چلیں. اگر بقول آپ کی اندازے کو اگر صحیح مان لیں، پھر تو اسٹیبلشمنٹ رابطے کرتے ہوئے شاید نظر بھی آئے کہ چلیں ٹھیک ہے. جب اپوزیشن کچھ کر ہی نہیں رہی، اس کی طرف سے کسی قسم کی حکومت کو تھریٹ نہیں، الٹا ان کا ٹھٹھا لگ رہا ہے، مذاق بن رہا ہے، تو وہ بیک ڈور رابطے کیوں کریں گے؟ پہلی بات. دوسری بات، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ حکومت، مریم نواز شریف صاحبہ نے بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، اس میں کہا کہ حکومت پیچھے سے ہٹ جائے، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ حکومت کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ ہٹ جائے، تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو پھر ہمارے بھائی ہیں. اور یہ تو سارے مل کے کہتے ہیں کہ حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، اس کے پیچھے سے ہٹ جائیں. تو ایک طرف تو آپ ان کو بھائی بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہ بھولتے ہوئے کہ وہ سیاسی مداخلت کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، یہ بھولتے ہوئے کہ آپ کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان تو بچے ہیں، تو بڑوں کی لڑائی میں بچے نہ آئیں. یہ سارے یہ کہتے تھے پہلے اپوزیشن والے. تو اگر بیک ڈور چینل رابطے ہو رہے ہیں، تو آپ کے تو اپنے بیانات ہیں، اور آپ کے اپنے بیانات سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ کتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے. وہ ڈیسپریشن جو ہے وہ کبھی کسی صورت میں سامنے آتی ہے، کبھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھریٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پنڈی کی طرف چلے جائیں گے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمیں تو ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. پھر کبھی مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ شہباز شریف کو نواز شریف صاحب نے ٹاسک دیا تھا ان سے بات کرنے کا، جب وہ ناکام ہوئے ہیں تو پھر اب اس طرف آئے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے. تو جب آپ کی اپنی خواہشیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، اور تھریٹس جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ گورنمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے اتنی سی بھی کریٹ نہیں کر سکے، تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات، جو سینٹ کے الیکشن کے اوپر اور سینٹ کے اوپر جو آرڈیننس لے کے آئے ہیں، اس کے حوالے سے جو صدارتی اور جو طریقہ کار اوپن ہینڈ. ناظرین، شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے آپ کو یاد ہوگا ٹاک کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد ناکام ہوئی ہے. ہم نے جب اسمبلی کے اندر بندے کھڑے کیے تو وہ 64 تھے، جب ووٹ ڈالے تو وہ 50 ہو گئے تھے. تو آپ لوگ تو خود اب ان 14 بندوں کی تلاش میں تھے جنہوں نے جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. آپ خود تو یہ ساری جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا شکار ہوئے لوگ، جو کہتے تھے کہ ہم اس سسٹم کو بدلیں گے، اس کی سب کچھ تبدیل کریں گے. تو اب جب کہ حکومت جو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہی ہے، تو بجائے اس کا ساتھ دینے کے، خود کو کیوں ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں ہیں؟ کیوں ایک ہسٹری اس قسم کی
داخل کروانا چاہتے ہیں یا ایک بنوانا چاہتے ہیں ہسٹری کہ کل کلا موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہوگی کہ اگر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے تو ہم نے تو کہا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ہارس ٹریڈنگ میں اگر حکومت کا فائدہ ہوگا تو آپ کس منہ سے کہیں گے کہ ہارس ٹریڈنگ کر کے یہ کیا ہے؟ اپوزیشن والے کس منہ سے کہیں گے کہ انہوں نے خریدا؟ حکومت تو کہے گی ہم نے تو پہلے کہا تھا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے سینیٹر چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ اس چیز کے اوپر ایگری کر رہے ہیں آپ کہ ان کے سینیٹر اگر اپنی پارٹی کے ساتھ 2 نمبری کرنے کے لیے تیار ہیں یا وہ بکنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹائم ان کا ساتھ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے سینیٹر بکنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ان کے سینیٹر اگر بکنے کے لیے تیار ہیں تو وہ حلال ہو جائیں گے اپوزیشن کے لیے، اور اگر ان کے اپنے ان کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ حرام ہو جائیں گے، وہ ان کو حرام سمجھا جائے۔ تو یہ اس وقت میرے خیال میں بیچ منجھدار میں اپوزیشن جو ہے پھنسی ہوئی ہے، اور جو بات باقی ہے کہ سینٹ کے اندر تھوڑا سا حکومت کو بھی اس ترمیم کے ساتھ سوچنا چاہیے تھا، جو کہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو پورے طریقے سے کھل کے گندا کیا جا سکتا تھا کہ اگر بیچ میں وہ اپنی شک جو ہے وہ دوہری شریعت والی نہ ڈالی جاتی۔ تو اس حوالے سے یہ بہت جس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ مزید ایکسپوز ہو سکتے تھے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔